اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ترقی پسند فکر سے پہلے جو ہمارے پاس مرثیہ یا یہ سارا کچھ تھا، شاعری، تو اس کے اندر تو یہی تھا نا کہ ایک غم کا اظہار ہے، امام کے اوپر ہونے والی تکالیف، بچوں کی تکالیف، اور ان سب کو ایک ظاہر، اور شاعری میں ظاہر سے مبالغے کے بغیر شاعری نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ فرما رہے کہ جو ترقی پسند ادب کا یہاں پر جب اثر ہوا، اور پھر کچھ لوگ جعفری صاحب جیسے، جوش جیسے، اور بہت سے ایسے لوگ جب اس طرف آئے، تو ظاہر سے وہ شاعری کی ایک صنف تو موجود تھی، تو انہوں نے پھر اس کے اندر انہی استعاروں کو، جو حسین اور یزید کو بھی استعمال کیا، اور جو پہلے صرف رونا دھونا غم کا اظہار وہ تھا، اس کو انہوں نے ایک ترقی پسند رخ دے دیا، یا اس زاویہ نگاہ سے انہوں نے شاعری کی۔ ٹھیک ٹھیک، اور اس کے اندر پھر یہ کہ حسین ایک ہیرو اور ایک علامتی استعارہ ہو گیا ہر طرح کے ظلم اور جبر کے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ مذہبی معنی میں نہیں ہے، یعنی اب وہ نہیں کہ کوئی کل آ کے کہے کہ امام خمینی جو ہے نا وہ اس طرح کا، یا کوئی مذہبی عامر اگر کوئی بن جاتا ہے تو وہ بھی چونکہ حسین کے اس سے استعارہ، لیکن یہاں پر جو استعارہ ترقی پسند ادب میں استعمال ہو رہے ہیں، یہ حسین کا انقلابی، تو وہ یہ جو طبقاتی کشمکش اور جو طبقاتی نظام کے خاتمے کی جو پوری ایک جدوجہد تھی، اس کے لیے اس کو لیا گیا۔ ایسے سوری، ہی میں نے پتہ نہیں بات تھوڑی لمبی کر دی۔ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ دیکھیے، جب میں نے کہا کہ وہ ہندوستان میں انگریز کے نوبادیاتی عہد میں جب ترقی پسند تحریک ابھرتی ہے، جی تو وہ حسین کے استعارے کو انصاف کے لیے، آزادی کے لیے، اعلیٰ قدروں کے لیے، اعلیٰ انسانیت کے لیے، اور انسان کے اعلیٰ جوہر کو نمایاں کرنے کے لیے، ان سب کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو لہذا صحیح۔ آپ دیکھیں گے کہ چاہے ہلال دکھوی ہو، چاہے آل رضا ہو، چاہے جو صاحب ہو، وہ پھر حضرت امام حسین کے کی علامت کو وہ آزادی کے لیے، انصاف کے لیے، استحصال کے خلاف، جبر کے خلاف وہ لاتے ہیں۔ اور یزید محض یزید نہیں رہتا، بلکہ وہ جی یزیدی قوت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اب یزیدی قوت اس بالکل۔ میں سرمایہ داری بن جاتی ہے، اس میں نوبادیاتی طاقت بن جاتی ہے، مظلوم جو ہے اس میں عوام آ جاتے ہیں، اس میں محنت کش آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بی بی زینب جو ہے، ان کا جو کردار ہے، وہ پھر طائفوں کے ہاں وہ جس طریقے سے ان کو دیکھتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے وہ اپنے ان کے اوپر جو ایک سماجی جبر ہوتا ہے، اس وہ اپنا جو کتھارسس جس طریقے سے کرتی ہیں، اور عورت کی آزادی کے حوالے سے، اور عورت کے اوپر جو ظلم کے حوالے سے جو چیزوں کو دیکھتی ہیں، وہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا واہ، تو بہت بڑا پھیلاؤ سامنے آتا اچھا۔ ہے۔ یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں جو شیعت کے اثرات ہیں، وہ سیاسی حوالے سے سامنے نہیں آئے، وہ آرٹ اور لٹریچر کے حوالے سے سامنے آئے۔ دیکھیے، یہ ہوں۔ بنیادی طور پر یہ عرب کا مسئلہ تھا، آپ سیاسی مسئلہ تھا جو شیعت جی جی یا شیعہ نے نہیں ٹھیک۔ کہتا ہے۔ عرب کا یہ مسئلہ ہے، اور وقوع یہ عراق میں ہوا ہے، اور یہ آرٹ کی شکل ایران میں پاتا ہے یا فارسی علاقوں میں، اور وہاں سے پھر ہمارے یہاں منتقل ہوتا ہے۔ تو جب واہ، اتنی صدیوں کے بعد جب ہمارے یہاں پہنچتا ہے، تو وہ آرٹ کی شکل میں ہی آگے بڑھتا ہے، پھر اس کی شکلیں فکری اور فنی اور ادبی رہتی۔ صحیح۔ یہ ایک ہاں، اہم اہم بات۔ بہت اہم، تو کوئی بھی چیز بہت جب اہم۔ آرٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو وہ یوں کہہ لیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے ہو جاتی ہے، وہ محض مسلمانوں کا رہتا نہیں۔ اسی لیے صحیح۔ جس طریقے سے جو ہومر کا ایلیڈ ہے یا اوڈیسی ہے، وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ بنیادی طور پر تو وہ یونان کے جو بت ہیں، ان کے جو دیوتا ہیں، ان کی کہانی۔ تو آج واہ، اگر وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے، دنیا بھر کے قوموں اور مذہبوں کے لوگوں کا، تو خود یہ جو امام حسین کے حوالے سے جو مرثیہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا سیکولرائز ہو کر بڑے کرداروں میں ڈال جاتا ہے، اور صحیح۔ انسانیت کی بڑی تشریح کرتا واہ، اور ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے یہاں جوش ملی آبادی کے مراثی اور ترسن فکر فیض کی شاعری میں کربلا کا استعارہ، یا عباس علی سردار جعفری کی شاعری میں مزاحمت اور کربلا، یہ سب چیزیں، اس پہ کوئی کام اس طرح ہوا ہے میرے خیال سے؟ یعنی تحقیقی ہے۔ کوئی مرثیے کام پہ تو آپ کی بہت نظر کام سے ہوا گزر؟ ہے، بہت کام ہوا ہے۔
اس پہ بہت تھیسز لکھے گئے ہیں، بی ایس کی سطح پر، ایم فل کی سطح پر، پی ایچ ڈی کی سطح پر. خود اچھا ہلال نقوی کا اس کے اوپر ایک پی ایچ ڈی کا تھیسز ہے، اور ہلال نقوی جو ہے وہ ذرات خود اس حوالے سے معروف آدمی ہیں، مرثیہ نگاری کے حوالے سے، مرثیے پر ان کا تحقیقی کام. تو اس کے اوپر تو بہت کام ہوا ہے. ان کے اسالیب پر، موضوعات پر، کردار نگاری پر، جذبات نگاری پر، پلاٹ کے اوپر، ان کے فن کے اوپر. فن میں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آئیں، اس کی حیت کے اوپر، صنف کے اوپر، تو اس کی بہت جہاد، بہت ڈفرینٹ انداز میں اس کے اوپر کام ہوا ہے. صحیح صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اب آپ کا جو مجھے تعارف حاصل ہے الحمدللہ، اور آپ کے کام سے بھی اور آپ کے ساتھ زبانی بھی، تو اس میں دیکھا نا ایک یعنی ایک روایتی مسلم گھرانے کا بچہ پڑھائی کر کے اسلامک سوشلزم سے آپ کافی متاثر ہوئے، اور سندھی اور یہ سارا ماشاءاللہ ایک آپ کی ذہنی جو ارتقاء ہے اس میں ایک پڑاؤ وہ بھی ہے نا، جس کے اندر آپ نے، اور پھر آپ نے ایک کتاب لکھی، وہ اچھا میں نے چھپوانے اب یہ ہے تو وہ ایک بالکل اچھی چیز ہوگی، مطلب یہ قطع نظر اس کی کہ آپ خیالات میں کیا تبدیلیاں ہیں، لیکن وہ ایک ادبی چیز ہوگی جو سیرت کو آپ نے اس انداز سے بیان کیا ہے. تو ایک طرف آپ کا یہ، اور اس حوالے سے آپ کا اسلام اور مذہب، اور پھر ادب کو پڑھنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس سے تو کوئی چیز بچ نہیں سکتی نا، وہ مطلب ہر طرح کا مضمون اس کو پڑھنا ہی پڑتا ہے، اور ہمارے ہاں تو زیادہ جو ادب ہوا ہے وہ مذہب کے گود سے نکلا. تو یہ سب کچھ آپ نے پڑھا تو آپ کا ایک مذہبی پورا ایک فہم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مکمل ایک ترقی پسند دانشور بھی ہیں. تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ ایک مذہبی شخص بن کر اس پورے واقعے کو، حسین یزید کو اگر دیکھیں تو آپ کیا تصویر پیش کرتے ہیں؟ اور اگر میں کہوں کہ آپ ترقی پسند مفکر بن کے پیش کریں، ویسے کافی بات اس پہ ہوگی، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر یہ تھوڑی سی ایک تلخیص سی ہو جائے، یعنی ڈاکٹر رویش ندیم صاحب کربلا اور ان سب کو بیان کر رہے ایک مذہبی ذہن کے ساتھ، ایک شیعہ بن کے یا ایک عام سنی جو مذہبی، اور ایک آپ بیان کر رہے ایک خالص ترقی پسند ہو کے. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الہاد اہم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا نقطہ نظر اور تشریح اہم. صحیح ہم اسی قرآن پاک کی توجیہ سے جہادی بھی پیدا کرتے ہیں، صوفی بھی پیدا کرتے واہ. ہیں. اسی سے ہم ماڈرن غامدی بھی پیدا کرتے ہیں، اور اسی سے ہم سخت قسم کے مولوی بھی پیدا کرتے ہیں. مولوی عبدالعزیز یہ پیدا کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نقطہ نظر اہم. اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں چاہے اساطیر کا اور مت کا عہد ہو، چاہے وہ مذہب کا ہے، اس عہد کا جو انسان ہے، اس کی جو ذہنی سطح تھی، وہ اس کی تشریح کیسے کرتا تھا، ہم اس تک پہنچیں گے. اور پھر آج ہم اس تشریح کو ڈی کنسٹرکٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے کر کے ہم اس کو، اس عہد کی دانش کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. صحیح یہ ہے بنیادی ترین چیز، اور یہ ہے دانشور کا کام. واہ. یورپ نے میتھ کے اوپر بھی کام کیا، چاہے وہ جیمز فریزر کی گولڈن بو ہو، اور اس نے پھر مذاہب کے اوپر بھی کام کیا، چاہے وہ کیرن آرمسٹرانگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ فائر باخ کی صورت میں ہو. یہ سارا کچھ ہوا. لہذا ایک تو یہ ہے کہ بطور ایک تاریخی تنقیدی تجزیے کے کسی مقوعے کو دیکھ، یہ بالکل اور چیز. اور ایک ہے بطور ادبی آرٹسٹ کے کسی چیز کو دیکھ، یہ بالکل اور چیز. ہمیں ان دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. ہم، یہ ٹھیک ہے کہ ادب جو ہے یا آرٹ جو ہے وہ تاریخ کے ایک ماخذ کے طور پہ کام ضرور کرتا ہے، لیکن وہ محض تاریخ نہیں ہوتا. ٹھیک. اس کی بہت ساری تہیں ہوتی ہیں. اس کی ایک تہ نفسیاتی ہوتی ہے، ایک سیاسی ہوتی ہے، ایک معاشی ہوتی ہے، ایک ثقافتی ہوتی ہے، ایک جمالیاتی ہوتی ہے. اس کی بہت ساری تہیں ہوتی ہیں. تو تاریخ دان اس کی تاریخی حیثیت کو لے کے استعمال کرتا ہے، اور اس میں سے کوئی معاونت لیتا ہے، لیکن وہ قطن
उस पर इन्हिसार नहीं करते। तो इसलिए हम इन दोनों चीजों को हमें अलग अलग रखना चाहिए। एक सही। है, देखिए, एक है हजरत अली का एक वजूद, जिसे हमारे शिया जो है वो उनको बाज उसको एक मिथ के तौर पे लेते हैं। एक है हजरत अली को बतौर इंसान देखता, और एक है उन्हें तहरीके नबवी के एक मिंबर के तौर पे देखता। अब ये तीनों मुख्तलिफ चीजें। अ, वाह। आप जानते हैं कि जब अब्बासी अहद में यूनानी अलूम तराजम हुए, तो वहां की मिथ जो असनाम है या मिथ है वो भी आई। तो उस मिथ के अंदर आप देखते हैं कि जिस तरीके से ट्रकों के पीछे एक बना होता है ना, एक जो कि एक लड़की का सहारा है और घोड़ा है, उसके ऊपर पर लगे हुए हैं, तो कहते हैं इस पे बैठ के हजूर पाक जी। गए थे बुराक। आसमान पर। हाँ जी। जी। तो अब ये जो है, ये बुनियादी तौर पर एक यूनानी मिथ है, जो मुसलमान मुआशरे में आई तो उन्होंने इसको ऐसे पेश किया। ये तहजीबें एक सही। दूसरे से लेती देती है ना। बिल्कुल। इसी तरीके से आप देखिए कि हजरत अली को भी मिथिफाई किया गया अब्बासिया है। वहां की जो सबसे बड़ी मिथ है यूनान की, वो ये थी कि वो देवता सबसे आला होता है जो इल्म का भी मरकज है यकबक, और बहादुरी और शुजात का भी मरकज है। हम्म। इस मिथ को हजरत अली की शख्सियत के अंदर शामिल किया। समवाया गया। जी हाँ। सही। लिहाजा हजरत अली जो है वो खैबर के इतने बड़े फाते भी हैं, और साथ ही साथ वो इतनी बड़ी जो किताब, जो दानिश की और इल्म की और अकल की इतनी बड़ी किताब है, उसके वो मुसन्निफ भी है। तो ये इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती। लेकिन दानिशवर जो है वो चीजों को डिकंस्ट्रक्ट करके देखता है। मैं वाह। भी बताते खुद जब उसको तरीकी वकूए के तौर पे देखता हूँ तो मैं बहुत मुतशक्कक होकर देखता हूँ। लेकिन जब मैं उसे एक आर्ट के तौर पे देखता हूँ, तो फिर उसकी जमालियाती जो कदरें हैं मैं उसके तौर पे देखता हूँ। लेकिन जब मैं बतौर इंसान के देखता हूँ तो मुझे उससे एक जज्बाती वाबस्तगी होती है कि उनकी औलाद, उनकी बीवी जब कटती है, मरती है, या वो जब इनकार करते हैं एक बड़े उसके आगे, तो मुझे एक तहरीक मिलती है कि वो किरदार हमें भी अदा करना चाहिए। आज इंसान हमारे मुआशरे में जिस सतह पर पिस रहा है, और जो तबकाती एक जबर हमारे ऊपर मौजूद है, जिस तरह से हमारा इस्तेसाल हो रहा है, तो इसलिए एक शख्स जो है उसकी मुख्तलिफ ताबीर मुख्तलिफ डिसिप्लिन में करता है, और वो सारी उससे मुतासर हो रही है। सही। सही। बहुत अच्छा। अजय साहब, ये इसीलिए मैंने ये रखा था आपसे कि करबला की मजहबी ताबीर और तरक्की पसंद ताबीर। तो जैसे आप जब ये सब तरक्की पसंद और फिक्र और ये सारा आपके जहन, यानी आप जब बिल्कुल अवाइल जवानी कहें या जब आपने पढ़ना शुरू किया और आप जुमे के खुतबे सुनते होंगे, मजलिस हैं, ये चीजें आपकी, तो उस वक्त आपके जहन में क्या था, ये क्या हुआ था चक्कर करबला? अब आप बिल्कुल मैं पीछे जाके मैं बताएं। जो सुन्नी घराने में पैदा हुआ, मेरा जी। जो दरियाल था वो उस तरह से बहुत ज्यादा मजहबी नहीं था। एक सही। रोशन ख्याल था, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं थे। लेकिन ये है कि वो उस तरह से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे। ठीक उनके है। यहाँ इंसानियत का एहतराम था, मजहब का एहतराम था। लेकिन जो मेरा ननियाल है वो वहदतुल वजूदी सबूत का था, उनके यहाँ एक अलग सिलसिला है पूरा। तो लिहाजा मेरी वालदा को मैंने हमेशा तहज्जुद गुजार देखा है, और उनको हमेशा इबादत गुजार देखा है। तो लेकिन हम पर कभी उन्होंने वो एक जबर नहीं किया कि तुम पढ़ो, ये करो। इखलाकी सतह पर उनकी तलकीन हमेशा रहती है, लेकिन कोई जबर, कोई तशद्दुद, कोई दबाव उस तरह से उन्होंने नहीं किया, वो अपने वजूदी बैकग्राउंड के अंदर। लेकिन मैंने ये बचपन में देखा, मुझसे एक दफा ये जरूर हुआ कि जहाँ मैं रहता था साहिवाल में, बहुत बचपन में 3-4 साल की उम्र में, तो वहां पर मुहर्रम के दिनों में एक जगह पर
जंजीर जरी होती है। तो मैं भी वहां पर गया। और जब मैं वहां पर मैं अगली सफों पे जाके बैठ गया, जैसी जंजीर जरी शुरू हुई और उसकी जो छनकार और खून का एक छींटा मेरी नाक पर गिरा, तो मैं घबरा गया और वहीं से मैं भाग के घर आ गया। तो उसकी एक मेरे अंदर एक दहशत सी फैली रही, एक तवील अरसा। सही। ठीक। एक तो ये, लेकिन मैंने अपनी नानी को मुहर्रम के 10 दिनों में एहतरामन गुस्ल करते हुए नहीं देखा, अच्छा खाते हुए नहीं देखा, कपड़े बदलते हुए नहीं देखा, उनको मैंने सोगवार देखा और रोजों हम्म। में देखा। यही मैंने मेरी वालदा के यहाँ मौजूद सुन्नी होते हुए बचपन में ये 10 मुहर्रम को जो जिस मोहल्ले में हम रहते थे, खुद मेरा घराना भी जो था वो मिट्टी के खास बर्तनों में वो खीर और इस तरह की चीजें वो बांटता था। इमाम जाफर के कुंडे ये भी करते थे सुन्नी होते हुए। तो इन चीजों का एहतराम था। यानी वो जो एक मल्टी रिलीजियस मुआशरे की रवादारी जो एक सिखाती है, तो वो विरसे में मेरे यहाँ भी आई। तो इस तरीके से हजरत इमाम हुसैन और उनका घराना, क्योंकि मैंने हजरत की सारी तहरीक को एक इंसानी तहरीक के तौर पे, एक बिल्कुल। प्रैक्टिकल तहरीक के तौर पे देखा, मैंने इसके ऊपर लिखा, इसका मुताला बड़ा गहरे तौर पे किया। तो मेरे लिए इस तहरीक के जितने लोग हैं और इस तहरीक के बाद के जो लोग हैं, जिसको यूं कह लें कि वो सारे के मेरे लिए बड़ा बहुत काबिल एहतराम है। और वो वैसे ही इनकलाब पसंद और तब्दीली पसंद लोग हैं जो अपने अहद में लोगों को जो अरब जो तबकाती एक जबर था उससे आजादी दिला रहे थे। फिर बाद में उनके, फिर उसके अंदर जो है अपनी चीजें मौजूद थी। आज मैं 1400 साल इधर रहकर उस पर तनकीद कर सकता हूँ, उनका तजिया करते हुए उसकी बहुत सारी कमियों की निशानदेही कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल। तारीख का हर बंदा करेगा, ये विल ड्यूरा भी बिल्कुल। करेगा, ये जो है बटर रसल भी करेगा, ये मुबारक अली भी करेगा और मैं भी करूंगा। सही। बहुत अच्छा।